اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کاشانہ بصیرت کے محترم و عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی یہ کتاب، جس کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کے 7 حصے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ 8ویں حصے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، صفحہ نمبر 93، اور ہیڈنگ ہے کوفہ جاگتا ہے۔ شہید مطہری لکھتے ہیں، شہادت ایک معاشرے کے بدن میں خون کا انتقال یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، بالخصوص ایسے معاشرے کے بدن میں جسے خون کی کمی کا عرضہ لاحق ہو۔ یہ شہید ہی ہے جو تازہ خون معاشرے کی شریانوں میں پہنچاتا ہے۔ ظالم طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ تلواروں اور زندانوں کے ذریعے سے لوگوں کو فقر و فاقے میں مبتلا کر کے ان کے ذہنوں میں غلط فلسفوں کا زہر بھر کر معاشرے کے احساس کو مردہ کیا جا سکتا ہے، اور سچائی کے علمداروں کی حیات دنیاوی کے سلسلے کو ختم کرنے سے ان کا پیغام بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایک اور ہی منظر دکھاتی ہے۔ وہ معاشرے جو ظلم سے سمجھوتہ کر لیں اور صحت مند کہلانے کے مستحق نہیں رہتے، بلکہ خون کی کمی کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ خون جو ریگ کربلا پہ بہہ گیا، وہ خاک میں جذب نہیں ہوا، زندگی کی علامت بن کر، بیداری ضمیر کی ضمانت بن کر معاشرے کی رگوں میں آج بھی دوڑ رہا ہے، اور اس خون کو ریگ کربلا سے اٹھا کر ملت کی رگوں میں دوڑانا جناب زینب اور جناب سید الساجدین علیہم السلام کا کارنامہ ہے۔ بازار کوفہ، دربار کوفہ کا حال ہم نے دیکھا کہ کس طرح خاموش زبانوں میں قوت گویائی اور موت کا سناٹا احتجاج میں بدل گیا۔ پھر ایک اہم کردار جو اس زندگی کی علامت ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی کی شخصیت ہے۔ یہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ اس کی ایک آنکھ جمل میں اور ایک صفین میں ضائع ہو چکی تھی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد عبید اللہ ابن زیاد منبر کوفہ سے کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حقیقت والوں کو کامیاب کیا، جس نے حق اور حقیقت والوں کو کامیاب کیا۔ امیر المومنین یزید استغفر اللہ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے پیروکاروں کو نصرت دی، نعوذ باللہ۔ جھوٹے شخص کے جھوٹے بیٹے کو قتل کیا۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عفیف اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور فوری طور پر جواب دیتے ہیں، اے پسر مرجانہ، تو بھی جھوٹا ہے اور تیرا باپ بھی جھوٹا ہے، اور وہ شخص اور اس کا باپ بھی جھوٹا ہے جس نے تجھے کوفے کا حاکم بنایا۔ اے دشمن خدا، کیا تو پیغمبروں کی اولاد کو قتل کر کے اور مسلمانوں کے ممبروں پر بیٹھ کر ایسی بیہودہ گفتگو کر رہا ہے؟ ابن زیاد کے لیے یہ ناقابل برداشت گفتگو تھی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ عبداللہ نے کہا، اے دشمن خدا، میں ہوں۔ کیا تو پاک پیغمبر کی اولاد جو ہر آلودگی سے پاک و طاہر ہیں انہیں قتل کرتا ہے، اور پھر تو خیال کرتا ہے کہ تو اب مسلمان ہے؟ کہاں ہیں مہاجرین و انصار کی اولادیں جو نجس لوگوں سے انتقام نہیں لیتی، جنہیں رسول اسلام نے ملعون ابن ملعون کہا تھا؟ ابن زیاد نے فوراً عبداللہ ابن عفیف کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ابن زیاد کے سپاہی آگے بڑھے، لیکن قبیلہ ازد کے لوگوں نے مزاحمت کی اور عبداللہ ابن عفیف کو زندہ سلامت گھر پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے رات کے وقت عبداللہ کی گرفتاری کا حکم دیا، اور عبداللہ کے قبیلے ازد کے لوگ جمع ہو گئے، اور یمن کے بھی کچھ قبائل ان سے آ ملے تاکہ عبداللہ ابن عفیف کی حفاظت کریں۔ ابن زیاد نے ایک فوجی دستہ ان سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ شدید جنگ ہوئی۔ یزیدی سپاہی دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہو گئے، جس میں نابینا عبداللہ بھی مدافعت کرتے رہے۔ ان کی بیٹی انہیں بتاتی جاتی تھیں کہ دشمن کس طرف ہے، اور وہ تلوار چلاتے جاتے تھے۔ بالآخر گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لے جائے گئے۔
ابن زیاد جب ان کے قتل کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں نے پروردگار سے عرض کی تھی کہ میری شہادت کائنات کی بدترین، ملعون ترین اور مبغوض ترین انسان کے ہاتھوں سے فرما، لیکن محب علی میں آنکھیں نظر کرنے کے بعد میں مقام شہادت سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میری یہ دعا پوری کر لی۔ یہ ہیں وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے امام کے اس قول کے معنی سمجھے، یعنی عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ پیج نمبر 96، بیداری کی لہر، شہر شہر۔ اسرائے آل محمد زندان کوفہ میں قید کر دیے جاتے ہیں، اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ یہ قید خانہ مسجد کوفہ کے پیچھے تھا۔ ابن زیاد نے یزید کو خط لکھ کر پوچھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، اور ایک دوسرا خط حاکم مدینہ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دینے کے لیے تحریر کیا۔ یزید کا جواب آیا کہ ان قیدیوں کو دمشق بھیج دیا جائے، لیکن کیسے؟ قیدیوں کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے، اور جناب سید سجاد کو طوق و زنجیر پہنا کے، اور چاروں طرف نیزوں پر شہداء کے سر۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ قافلے کو بڑے بڑے شہروں سے گزارا جائے تاکہ لوگوں پر حکومت کی دھاک بیٹھے۔ ساتھ ہی تمام دنیائے اسلام میں ممبروں پر سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ کسی خارجی نے حکومت اسلام کے خلاف خروج کیا تھا، جسے قتل کر دیا گیا ہے، جس کے پسماندگان کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ اس دور میں واحد ذریعہ ابلاغ مسجدوں کے ممبر تھے، اور ان سب پر حکومت کا قبضہ تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس اس جھوٹ کی تردید کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونا، اسے ہم شہادت کی موت کہتے ہیں، یعنی محض وہ موت شہادت ہے جس سے اللہ کا کوئی پیغام وابستہ ہو۔ پھر شہادت کے معنی محض مرنا ہی نہیں، اللہ کے راستے میں مرنا بھی شہادت ہے، اور جینا بھی شہادت ہے۔ مر کر بھی شہادت دی جاتی ہے، اور زندہ رہ کر بھی شہادت دی جاتی ہے۔ وہ موت جو اللہ کے پیغام کی خاطر ہو وہ بھی شہادت ہے، اور جو زندگی اللہ کے پیغام کے مطابق بسر کی جائے وہ بھی شہادت ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا میں امام نے قتل ہو کر شہادت دی، اور اسرائے آل محمد نے زندہ رہ کر شہادت دی، اس طرح کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ شہادت بن گیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو حربہ حکومت وقت نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو کم کرنے کے لیے آزمایا تھا اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، وہی ان کی سچائی کی سب سے بڑی گواہی اور پیغام حسینی کی تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا۔ ایک بیمار نے یوں حق کی مسیحائی کی، ڈوبتی نبضیں ابھرنے لگیں سچائی کی۔ اور ہم کوفے سے شام تک دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سے اسرائے آل محمد کا قافلہ گزرتا ہے، بیداری اور ظلم کے خلاف احتجاج کی لہر دوڑتی چلی جاتی ہے۔ پہلی اہم منزل اس سفر کی تقریت ہے۔ یہاں ایک نصرانی نے بتایا کہ میں نے یہ سر کوفے میں دیکھا تھا، اور اس خبر سے عوام میں ہیجان پھیل گیا۔ نصرانی بھی مسلمان کے ساتھ ہو گئے۔ لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے، ہم اس ظالم قوم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے جو اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کریں اور خوشیاں منائیں۔ صحیفۃ العابدین، اولاد حیدر فوق بالگرامی۔ غرض یہ لشکر تقریت میں نہیں اتر سکا۔ اگلا اہم شہر نصیبین ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سر امام کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد کے لال، تم دیکھ رہے ہو یہ ظالم ہمیں شہر شہر تشہیر کر رہے ہیں۔ لوگ دوڑ آتے ہیں۔ سالار قافلہ نے فوراً قافلے کے آگے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ شہر حلب کے قریب واقع ہے۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے، گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر قاتلین امام علیہ السلام پر لعن طعن کرنے لگے اور ان پر پتھر پھینکنے لگے۔ لوگ کہتے جاتے تھے، قاتلان آل رسول، اگر تم ہم سب کی
گردنیں تلواروں کے نیچے رکھ دو، تب بھی ہم تم میں سے ایک کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحیفۃ العابدین اولاد حیدر فوق بالگرامی کی سے اقتباس۔ جب یہ قافلہ قلعہ کفر طالب پہنچا اور لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ یہ قیدی کون ہے اور ان پر کیا گزری ہے، تو بے قرار ہو کر نکل آئے اور کہہ رہے تھے کہ قسم خدا کی ہم تم کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیں گے، اس لیے کہ تم تو وہی ہو کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ اور بعض مقامات پر تو فوج یزید کی باقاعدہ مزاحمت کی گئی، جس میں فوج یزید کے 600 آدمی مارے گئے۔ حمص میں لوگوں نے پتھر پھینکے اور کہا کہ اے قوم، ایمان کے بعد کفر نہیں ہو سکتا اور ہدایت کے بعد ضلالت نہیں ہو سکتی۔ غرض راستے کے شہروں میں بنو امیہ کی طرف سے مقرر کردہ حاکموں نے اس قافلے کی آمد پر جشن کے اہتمام کیے تھے۔ قافلے والوں کے لیے اسباب عیش و نشاط کی تیاریاں کر رکھی تھیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے پروپیگنڈے زور و شور سے جاری تھے، لیکن یہ عوامی احتجاج کا سیلاب بتا رہا تھا کہ حق آیا اور باطل فنا ہو گیا۔ بے شک باطل فنا ہونے کے لیے ہے۔ پیج نمبر 99، ہیڈنگ ہے امامت اور ملوکیت کا ٹکراؤ۔ بیداری کی وہ لہریں جو کوفہ سے اٹھنا شروع ہوئی تھیں اب ملوکیت کے مرکز تک پہنچ چکی تھیں اور ملوکیت کے دروازے سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ملوکیت کے نمائندے دمشق میں ابھی تک اپنی فتح کے نشے میں مدہوش تھے۔ عراق میں ماتم برپا تھا اور شام میں بنو امیہ اسے اپنی عید سمجھ رہے تھے۔ شام میں شروع سے ہی بنو امیہ کی حکومت رہی تھی، تقریباً 40 سال معاویہ اور پھر یزید۔ ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ رسول اسلام کے نہ صرف سب سے قریبی رشتہ دار ان کے حاکم ہیں، بلکہ اسلام کے نمائندے بھی یہی ہیں۔ جو ان کی اطاعت سے باہر ہو وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسا شخص واجب القتل ہے۔ اور قیدیوں کے قافلے کی آمد کے سلسلے میں انہیں یہی خبر دی گئی تھی کہ جس شخصیت پر شام والے 25 برس سے تبرہ کر رہے تھے، اس کے خاندان نے خروج کیا اور شکست کھائی اور اس کے پسماندگان کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اس دن کی کیفیت سہل ابن سعد اس طرح بیان کرتے ہیں: میں ایک سفر میں شام گیا، میں نے دیکھا کہ بہت آباد شہر ہے جس میں بہت زیادہ درخت اور نہریں ہیں، اونچے محل اور بے شمار مکانات ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بازاروں میں آئینہ بندی کی گئی ہے، پردے لٹکائے گئے ہیں، لوگوں نے خوب زینت کی ہوئی ہے اور دف، نقارے اور طرح طرح کے ساز بج رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور اس کے نیزے پر ایک سر نصب ہے جو سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتا ہے۔ پھر میں نے بہت سی عورتیں اور بچے دیکھے جو ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر سوار تھے۔ ان شقی ظالموں نے اہل حرم اور اولاد سید الانبیاء کو مسجد جامع دمشق کی اس جگہ کھڑا کیا کہ جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس وقت اہل شام میں سے ایک بوڑھا شخص امام سجاد کے پاس آن کر کہنے لگا: اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہارے مردوں کے قتل ہونے سے شہروں میں امن ہو گیا اور امیر المومنین یزید نعوذ باللہ کو تم پر فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔ امام سجاد نے فرمایا: اے پیر مرد، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ پیر مرد کہتا ہے: ہاں۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں: کیا تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھتا ہے؟ کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ میری اقربا کی محبت کے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23۔ پیر مرد نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں: پیغمبر کے وہ قرابت دار ہم ہی ہیں جن کی محبت کو خدا نے اجر رسالت قرار دیا۔ اے شیخ، کیا تو نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ اے نبی، اپنے قریبیوں کا حق ادا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26۔ ظاہر ہے شیخ نے وہ آیت پڑھی ہوئی تھی، لیکن اب قرآن ناطق اس کا مفہوم سمجھا رہے تھے۔ امام نے فرمایا: رسول کے وہ قرابت دار ہم ہی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا:
اور تم جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ امام نے فرمایا رسول کے وہ رشتہ دار ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے آیت تطہیر بیان کی، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر آلودگی کو ایسے دور رکھے کہ جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیخ، یہ آیت ہماری ہی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ قیدی تو آل رسول ہیں تو اس نے اپنا عمامہ سر سے اتار کے پھینک دیا اور سخت گریہ کیا، ہاتھوں کو زمین کی طرف اٹھایا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا خدایا ہم آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر امام کی بارگاہ میں عرض کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر تو توبہ کر لے تو خدا قبول کرنے والا ہے اور تو قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس پیر مرد نے کہا اے خانوادہ رسول کے بزرگ، گواہ رہنا میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک بھرے ہوئے مجمع میں یہ واقعہ بھلا یزید کے زر خرید غلاموں سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ یزید تک اس کی خبر پہنچ گئی اور یزید کو خوف ہوا کہ کہیں یہ سوچ عام نہ ہو جائے، اس لیے فوری طور پر اس پیر مرد کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا گیا۔ اس زمانے کے ہولناک واقعات کے پس منظر میں پڑھنے والوں کو شاید یہ واقعہ کوئی بہت اہم واقعہ نظر نہ آئے، لیکن تاریخ واقعات کا ذکر کا نام نہیں بلکہ واقعات کی معنویت کو سمجھنے کا نام ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں تاریخ کو آیات الہی کہا گیا ہے۔ تاریخ کا مقصد نصیحت اور وعظ حاصل کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ واقعہ بہت معنی خیز ہے۔ اس پیر مرد کے وہ گستاخانہ الفاظ جو شروع میں اس نے امام سے کہے وہ اہل شام کے عقائد اور ان کی ذہنیت کی عکاسی ہیں۔ ان چند الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بنو امیہ نے اہل شام کو اسلام کے پیغام اور اسلام کی اقدار سے کس قدر بے خبر رکھا تھا، اور آخر میں اس مرد بزرگ کی توبہ اس بیداری کی علامت ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی آمد سے شام کے معاشرے میں بیدار ہونی شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی چلی گئی، نہ صرف شام کے معاشرے میں بلکہ تمام امت مسلمہ میں، نہ صرف اس وقت بلکہ تمام آنے والے زمانوں میں، یہاں تک کہ صدیوں کے بعد کے انسان نے بھی یہ اعتراف کیا کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمر سے کہا جب تو شہر دمشق میں داخل ہوا ہو تو ہم کو ایسی گلیوں اور کوچوں سے لے جانا کہ جن میں تماشائیوں کا ہجوم نہ ہو، اور نیزہ برداروں کو حکم دینا کہ وہ سرہائے شہداء کو ہمارے قافلے کے درمیان سے ہٹا کر محملوں کے آگے لے جائیں تاکہ تماشائی انہیں دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ان نامحرموں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑیں۔ لیکن اس شقی ازلی نے یہ حکم دیا کہ سرہائے شہداء کو خواتین کے اونٹوں کے برابر میں رکھا جائے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کے اس حصے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 103 اور ہیڈنگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار یزید میں کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔